اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہا۔ سامعین گرامی، مومنین کرام، صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کی شخصیت اور حالات زندگی پر گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت تھی کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الجنت لتشتاق الی اربع۔ آقا نے فرمایا کہ جنت چار بندوں کی مشتاق ہے، علی و عمار و ابی ذر والمقداد۔ یہ چار شخصیات ہیں کہ جنت جن کا شوق رکھتی ہے۔ ایک حدیث میں جس خصال صدوق میں یہ روایت ہے کہ فرمایا 5 بندوں کی جنت مشتاق ہے۔ ان 4 شخصیات کے علاوہ 5ویں شخصیت حضرت عمار یاسر کا نام بھی رسول اللہ نے لیا۔ میرے آقا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا وَأَبُو ذر علمًا عجز الناس عنہ ثم اوقع علیہ فلم یخرج منہ شیئا۔ کہ حضرت ابو ذر نے ایسے علوم اپنے سینے میں محفوظ کیے۔ ابو ذر کے سینے میں علوم کا ایک ایسا سمندر محفوظ ہے کہ تمام لوگ جس کے سیکھنے سے عاجز ہیں، لیکن انہوں نے ان علوم کو اوپر سے ڈھانک دیا اور ایسے اپنے سینے میں جگہ دی کہ اس سینے سے باہر نہ نکل سکیں اور باہر نہ اچھل جائیں۔ خود حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ محضر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہونے کے بعد اگر فضا میں کوئی پرندہ بھی پرواز کرتا تو میں اس کی حالت سے بھی علم و دانش کو حاصل کرتا تھا۔ پھر سرکار دو عالم نے فرمایا، اور متفق علیہ حدیث مبارک شیعہ سنی محدثین نے لکھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ امرنی بحب اربعہ۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 4 بندوں سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ قالوا من ہم یا رسول اللہ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب ہیں جن سے محبت کرنے کا اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے؟ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بن ابی طالب والمقداد بن اسود وابو ذر الغفاری وسلمان الفارسی۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں سرکار اللہ کے حکم سے جن سے محبت کرتے تھے۔ جب حضرت ابو ذر نے اسلام قبول کیا تو ان کے بھائی انیس وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور جب یہ دونوں بھائی مسلمان ہو گئے تو اپنے قبیلے بنی غفار میں جب واپس لوٹے تو انہوں نے اپنے آدھے قبیلے کو مسلمان کر لیا۔ باقیوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آ جائیں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، اور وہ باقی سارا قبیلہ بھی سرکار کی ہجرت کے بعد مسلمان ہو گیا۔ پھر یہ قبیلہ اسلم پیغمبر کے پاس آیا اور عرض کیا رسول اللہ جس طرح ہمارے بھائی بنو غفار مسلمان ہوئے ہم بھی اسلام قبول کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری صرف سابقین اسلام ہی سے نہ تھے بلکہ ایک پرجوش اور ایک فعال مبلغ تھے۔ ترویج اسلام اور تبلیغ اسلام میں سخت کوشش اور محنت کی۔ اصفہان میں قافلوں کے راستے پر کھڑے ہو جاتے تھے اور جو قافلے وہاں رکتے تھے ان کو کلمہ پڑھاتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تبلیغ فرماتے تھے اور دین اسلام کی ان کو دعوت دیتے تھے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا قبیلہ غفار کو معاف فرمائے اور قبیلہ اسلم کو محفوظ رکھے۔ ایک دن حضرت ابو ذر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں آئے۔ بتایا گیا کہ سرکار دو عالم فلاں باغ میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ذر نے وہاں آ کر دیکھا کہ سرکار سوئے ہوئے ہیں، ضروری جگانا چاہتے تھے تو انداز یہ اختیار کیا کہ خشک لکڑیوں کو توڑنا شروع کیا تاکہ سرکار ان لکڑیوں کی آواز سن کر بیدار ہو جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح لیٹے لیٹے فرمایا اما علمت عنی ارا اعمالکم فی منامی کما اراکم فی یقظتی ان عینی تنامان ولا ینام قلبی۔ سرکار نے فرمایا ابو ذر تم نہیں جانتے کہ جس طرح میں عالم بیداری میں تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں اسی طرح میں عالم نیند میں بھی تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوتا ہوں،
ابو ذر یاد رکھو کہ میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل جو ہے وہ کبھی نہیں سویا کرتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 117 جس میں ارشاد ہوا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ، کہ بے شک اللہ نے پیغمبر پر مہربانی کی اور ان مہاجرین اور ان انصار پر کہ جنہوں نے مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کی اتباع کی۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جن لوگوں کا ذکر ہے وہ حضرت ابو ذر، وہ حضرت ابو خیثمہ اور حضرت عمرو بن وہب ہیں کہ جنہوں نے تخلف نہیں کیا اور انہوں نے زندگی پیغمبر کے ساتھ اور پیغمبر کی اطاعت میں گزاری۔ پھر ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کان اکثر عبادت ابی ذر رحمہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ التفکر والاعتبار۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر کی جو اکثر عبادت تھی وہ تفکر تھا اور عبرت حاصل کرنا تھا، ان کی نگاہ عبرت تھی اور وہ غور و فکر میں رہتے تھے۔ اور سرکار کی ایک حدیث مبارک بھی ہے فکر ساعت خیر من عبادت 60 سنہ، یا بعض روایات کے مطابق 70 سنہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ایک لحظے کی فکر، ایک لحظے کی سوچ بچار 60 سال کی عبادت سے افضل ہے وہ فکر۔ شیخ اعظم شیخ انصاری رضوان اللہ تعالی علیہ آفتاب فقاہت تشیع سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لحظے کی فکر جو ہے وہ 60 سال یا 70 سال کی عبادت سے افضل ہو؟ تو بڑی خوبصورت انہوں نے جواب دیا اور مثال دی، فرمایا جس طرح حضرت حر نے فکر کی تھی ایسی فکر 60 اور 70 سال کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں مسجد میں گیا اور مسجد میں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اور کوئی نہیں تھا مسجد۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس خلوت کو غنیمت سمجھا اور میں جا کے آقا کے پاس بیٹھ گیا، فقلت یا رسول اللہ، اور میں نے عرض کی بے ابی انت و امی اوصنی بوصیت ینفعنی اللہ بہا، میں نے عرض کی میرے ماں باپ آقا آپ پہ قربان ہو جائیں، مجھے ایک ایسی وصیت فرمائیں جو وصیت میرے لیے فائدہ مند ہو اور جس وصیت سے میں نفع حاصل کروں۔ تو اس وقت سرکار نے وصیت سے پہلے ایک جملہ فرمایا قال نعم، ہاں وصیت کرتا ہوں، وَأَكْرِمْ بِكَ یا ابا ذر انکا منا اہل البیت، اور امالی توسی میں یہ حدیث موجود ہے، سرکار نے فرمایا ابو ذر ہمارے نزدیک تیرا بڑا اکرام ہے، تمہارے نزدیک بڑا مکرم و محترم ہے، اے ابو ذر تو ہم اہل بیت میں سے ہے اور میرے اہل بیت میں سے۔ اور سامعین گرامی، روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بعد از ائمہ معصومین علیہم السلام صحابہ میں سے رضوان اللہ علیہ مجمعین اگر کسی کی قدر و منزلت اور رفعت و شان باقی تمام سے زیادہ ہے تو وہ یہی شخصیات ہیں، جناب سلمان فارسی، حضرت ابو ذر اور حضرت مقداد، ان کے برابر پھر صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ارتد الناس بعد وفات رسول اللہ، ایک حدیث میں فرمایا ارتد الناس الا 3 نفر، سلمان، ابو ذر، مقداد۔ فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد سارے لوگ ولایت امیر المومنین سے منحرف ہو گئے تھے، امیر المومنین کی ولایت سے انہوں نے منہ موڑ لیا تھا، سوائے 3 افراد کے، سلمان، ابو ذر اور مقداد۔ یہ وہ شخصیات تھیں جو اس عہد ولایت پہ پابند رہے اور جو بیعت کی تھی اس پہ کاربند رہے۔ پھر آگے جا کے ایک حدیث میں امام فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ حَقَّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ
الا هؤلاء السبعہ۔ ایک حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا یہ 7 افراد ہیں جنہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے حق کو پہچانا اور حق ولایت امیر المؤمنین کی معرفت حاصل کی۔ جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب مقداد، جناب عمار، جناب ابو ساسان انصاری، جناب ابو عمرہ اور جناب شطیرہ، یہ وہ شخصیات ہیں جو اس حق ولایت پہ ثابت قدم رہے، اور فرمایا کہ انہوں نے حق امیر المؤمنین کی معرفت حاصل کی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام پھر ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر خوف خدا سے اتنا گریہ کرتے تھے کہ حضرت ابو ذر کی آنکھیں جو ہیں وہ زخمی ہو گئی تھیں۔ حضرت ابو ذر کی آنکھیں زخمی ہو گئیں شدت گریہ سے، اور وہ گریہ بھی خوف خدا میں۔ کسی نے حضرت ابو ذر سے یہ عرض کی تھی کہ ابو ذر، رجال کشی میں یہ روایت موجود ہے کہ اتنا خوف خدا حضرت ابو ذر کا کہ آنکھیں زخمی ہو گئیں، اور کسی نے کہا کہ ابو ذر آنکھوں کا علاج کیوں نہیں کرواتے تاکہ تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں؟ تو فرمایا کہ مجھے ایک اور غم ہے، مجھے ایک اور پریشانی لاحق ہے، میں کسی اور غم و اندوہ میں رہتا ہوں جو مجھے آنکھوں کے درد اور آنکھوں کی تکلیف کی طرف توجہ نہیں کرنے دیتے۔ کسی نے پوچھا ابو ذر کیسا غم، کیسی فکر میں تم رہتے ہو؟ کہا 2 عظیم چیزوں کی فکر، جنت اور دوزخ کی فکر کہ جو سامنے آنے والی ہیں اور جن کا ہم کو سامنا کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔